اللہ کا ذکر جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جس قدر انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے بندے کا اور رب کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ ذاکر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے قرآنی آیت اور حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ حضرات نے اللہ کے ذکر کے ساتھ نسبت پیدا کی، اور بزرگان دین نے ذکر کو اپنی زندگی میں داخل کیا، اور بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کو جاری کیا۔ پراپر طریقہ جو ہے اس تزکیے کا، ذکر کا، کہ جب صاحب شریعت اور طریقت اللہ والا ہو، اللہ کے بزرگ ہو، جس کی نشانی کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کی مجلس میں جائیں تو الحمدللہ وہاں دنیا کی کوئی بات نہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی یاد آئے، اس کی مجلس میں آپ کے علم میں اضافہ ہو، اس کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو، اس کی مجلس سے اٹھ کے جائیں یا دور ہوں تو محسوس ہو کہ الحمدللہ دل سے دنیا بھی نکل رہی ہے، گناہوں کا کم بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، روشن ہو رہا ہے دل ہمارا۔ یہ نشانی ہے کہ وہ یہ مجلس جو ہے آدمی جو ہے صحیح ہے۔ پھر حکم فرماتے ہیں کہ جب ایسی چیز مل جائے تو سمجھو یہ آپ کو اللہ نے بہت بڑا انعام دے دیا، بہت بڑا انعام، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت تھوڑی دیتے انسان کو۔ اس طریقے سے کوئی الحمدللہ اللہ کے ذکر کو حاصل کرتا ہے تو اس کے فوائد نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تزکیہ شروع ہو جاتا ہے، ایمان کی قوت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، قناعت آ جاتی ہے، گندی دنیا دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے اس سے جان چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اکتفا آ جاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، زبان ٹھیک ہوتی ہے، آنکھیں صحیح ہوتی ہیں، جسم صحیح ہوتا ہے الحمدللہ۔ جیسے جیسے ذکر کرتا جاتا ہے اللہ کا نور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک لائن پہ آ جاتا ہے۔ وہ تو نہیں نا معاملہ، یہ تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں بھئی، یہ انسان کے لیے بہترین راستہ ہے اور ثابت ہے کہ جو ذکر اللہ والے سے لیا جائے گا، کسی انسان سے لے کے جائے گا، وہ مستند ہوگا، جو اللہ کا ذکر ہوگا وہ فائدہ دیتا ہے، اور جو خود چلے چلاٹ کریں گے، خود وظیفے کریں گے، خود سیکھیں گے، ٹھیک الحمدللہ اس میں کچھ نہیں، فائدہ تو دے گی، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں فائدہ آئے گا، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں ان وظائف سے، وہ فائدہ نہیں آئے گا، وہ اسی طریقے سے آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی اس میں آپ کسی اللہ والے سے لیں گے تو اس میں جیسے ڈاکٹر تشخیص کرتے ہیں کہ 2 گولی صبح کھانی 2 شام کھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک معالج بنائے ہوتے ہیں روح کے، اور اللہ تعالیٰ ان میں استعداد دی ہوتی ہے اس علم کی، انہیں شعور دیا ہوتا ہے، ان کے قلوب کے اندر یہ چیز ڈالی ہوتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر نرس دیکھتے ہیں نا تو انسان کی شکل دیکھے وہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ اس میں کیا مرض ہے اور اس کو کس طرح صحیح کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ مدد کرتا ہے کہ بندہ میرا ہے، میں نے صحیح کرنا ہے، تو وہ باتیں اللہ اس بندے کے منہ سے کرا دیتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں نا، مشکلات اتنی ہیں اللہ کو پانے کی آج کے دور میں، اتنی مشکلات ہیں، اتنے نفس ہیں، اتنے دھوکے ہیں، اتنے گڑھے ہیں کہ انسان کے لیے ان گڑھوں کو پاٹنا بہت مشکل ہے۔ بڑا عجیب دور ہے یہ، نفس کا یہ عجیب دور ہے، اور شیطان کے عجیب دھوکے ہیں، نفس کی عجیب شرارتیں ہیں جو انسان کو نہیں پکڑ سکتا، نہیں پکڑ سکتا۔ اس دور کے اندر اللہ پاک نے کتنا آسان اور احسن طریقہ دے دیا، جا کسی اللہ والے کے پاس جا اور اللہ کا ذکر کر، ساری کے سارے پار کر دوں گا چیز، اور سب کچھ بتاتے ہیں، اور اسی میں سب کچھ ہے، انہی میں برکات ہے الحمدللہ، نہ آگے نہ پیچھے۔ انہوں نے کہا جی صبح آپ نے 111 دفعہ چیز کرنی ہے، تو شیخ کہتا ہے ختم۔ اگر ہم 15 دفعہ کہیں ثواب زیادہ ہو جائے تو ثواب زیادہ بچے، ثواب کم ہو جاتا ہے اس میں۔ تو 2 چیزیں چلتی ہیں اس میں، ایک تو یقین پکا ہونا چاہیے آدمی کا الحمدللہ، اور دوسرا نیت صحیح ہونی چاہیے کہ سب کچھ جو کر رہا ہوں میں کسی بزرگی بننے کے لیے نہیں کر رہا، یا کوئی خلیفہ بننے کے لیے نہیں کر رہا، یا میں کشف و کرامات کے لیے نہیں کر رہا، یا ہوا میں اڑنے کے لیے نہیں کر رہا، صرف ایک وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا اندر سے پاک ہو جائے، میرے گناہ ختم ہو جائیں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد نیت انسان کی ہونی چاہیے کہ جو میں ذکر کے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بعد سارے کام چھوڑ دیں، بالکل نہیں،
قرآن بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، دین بھی جائیں، مدرسے بھی چلائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کچھ کریں لیکن اس کو لے کے کریں، ذکر کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے خود فرمایا حج کرنا ہے تو ذکر میرا ضرور کرنا، نماز پڑھنی ہے اس کے بعد ذکر ضرور کرنا، جمعہ پڑھنا ہے اس کے بعد ذکر ضرور کرنا۔ ہر جگہ قرآن میں کہا ہی نہیں، کہا اللہ یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو، نہیں، یہ کرو لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ ذکر میرا ضرور، مجھے نہ بھولنا۔ اسی طرح جاؤ، حج کرو، عمرہ کرو، جہاں بھی جاؤ دل کریے، ہر ذکر کے لیے ہے، سب کچھ ذکر کرے۔ اعلیٰ درجے کی عبادت دی اللہ پاک نے ہمیں، اعلیٰ درجے کی عبادت کون سی؟ نماز، سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت دی اللہ پاک نے، اس کے بعد بھی کہا ذکر کرو، نماز کے بعد بھی ذکر کرو۔ بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ حکم دیا نا ہمیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کرو۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کے بعد ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس ذکر کے صدقے سے نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ انسان حج کرتا ہے نا، اللہ کے حج کے ساتھ ذکر کرو، مناسک ہر مناسک میں جا کے ذکر کرو، تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ میں تمہیں پورے حج کو قبول کر لوں گا اللہ اپنے ذکر کی وجہ سے، کیوں ذکر تو مجھے ایک ایسی عبادت اللہ کہتا ہے قبول ہی قبول ہے، سو کے کرو، اٹھ کے کرو، جا کے کرو، وضو کرو، بے وضو کرو، غفلت میں کرو، ریا سے کرو، کسی حالت میں بھی کرو، اللہ کہتا ہے قبول۔ بڑی شکایت لگاتے ہیں، دیکھیں یہ تو ایسے ذکر کر رہا تھا، یہ تو جناب ذکر، فرشتے تو شکایت لگائیں گے، وہ تو CID ہیں، اللہ کو جا کے بتاتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، یہ تو جی ذکر ریا سے کر رہا تھا، یہ تو جناب یہ اس وجہ سے ذکر کر رہا تھا، یہ تو جناب فلاں کے لیے ذکر کر رہا تھا۔ وہ شکایت لگاتے رہتے ہیں، اللہ پاک کہتے رہتا ہے میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا۔